ایران کے سپریم لیڈر شہید آیت اللہ علی خامنائی کے آخری دیدار پر ایران میں سوگ کی فضا، آخری رسومات سے قبل جذباتی اور رقت آمیز مناظر۔ ایرانی حکام کے مطابق شہید آیت اللہ علی خامنائی کے تابوت کو ہزاروں سوگواروں نے کندھوں پر اٹھا لیا۔ دنیا بھر سے تقریبات میں آنے کے لیے 5000 سے زائد سکولز کھول دیے گئے۔ جنازے میں شرکت کے لیے تہران میں 2 کروڑ سے زائد افراد کی آمد متوقع ہے۔ مجتبیٰ خامنائی کے والد شہید آیت اللہ کی آخری رسومات 9 جولائی کو ایران اور عراق میں ہوں گی۔ آیت اللہ خامنائی کو امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو تہران پر بمباری کر کے شہید کر دیا تھا۔ حملے میں خامنائی کی بہو اور مجتبیٰ خامنائی کی اہلیہ بھی شہید ہوئی تھیں۔ سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ کی وفد کے ہمراہ تہران آمد۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کے تعزیتی اجتماع میں شرکت کی۔ حماس کے سینئر رہنماؤں کی شہید ایرانی سپریم لیڈر کے تعزیتی اجتماع میں شرکت۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا اعلیٰ سطح کا وفد بھی تہران پہنچا۔ طالبان مخالف افغان رہنما کی تہران آمد۔ احمد مسعود نے شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے تعزیتی اجتماع میں شرکت کی۔ امریکہ 2 عالمی جنگوں میں فاتح رہا، ایران سمجھوتا کرنا چاہتا ہے، جنازے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی کیونکہ ہم اچھے لوگ ہیں۔ ایران بڑی شدت سے ڈیل کرنا چاہتا ہے، وینزویلا کو 1 دن میں شکست دی۔ امریکہ ان پسند ہے لیکن کسی خطرے کو برداشت نہیں کرے گا۔ واشنگٹن کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں جھکا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ امریکہ ہمیشہ امریکہ خواہاں رہا، اپنے کلچر کے بغیر آزادی کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ہمسایوں کی مشکل میں ہمیشہ مدد کی۔ امریکہ سے بہتر کام دنیا میں کسی ملک نے نہیں کیے۔ مڈ ٹرم الیکشن ہم جیتیں گے اگر خود ہارنا نہ چاہیں۔ سیب امریکہ ایک پاس ہو گیا تو 100 سال تک ریپبلکنز ہار نہیں سکیں گے۔ شہید آیت اللہ علی خامنائی عظیم رہنما تھے، ہر حال میں شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ شہید آیت اللہ علی خامنائی نے ثابت قدمی، جرأت، صبر اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیا۔ شہید سپریم لیڈر نے انتہائی خلوص اور غیر متزلزل عزم کے ساتھ عوامی خدمت کی۔ پاکستان اور ایران برادر اسلامی ممالک ہیں، ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ پاکستانی عوام کی جانب سے ایرانی عوام کے ساتھ دلی تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی وفد کے ہمراہ شہید آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسومات میں شرکت۔ وزیر اعظم کی وفد کے ہمراہ تہران کے امام خمینی سینٹر آمد۔ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے تعزیت کی۔ پاکستانی وفد کی اسپیکر باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی تعزیت۔ پاکستانی وفد کی جانب سے شہید آیت اللہ علی خامنائی کے لیے فاتح خوانی اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستانی وفد نے شہید آیت اللہ علی خامنائی کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم کا ایرانی سپریم لیڈر، ایرانی صدر اور ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، کہا شہید خامنائی کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے شہید آیت اللہ علی خامنائی کی ایران کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شہید آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسومات کے لیے تہران میں موجود ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شہید خامنائی کے جنازے کے لیے تہران آمد۔ تہران پہنچنے پر سینئر ایرانی حکام نے فیلڈ مارشل کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ پاکستان مشکل وقت میں ایران کا حقیقی دوست ثابت ہوا۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف نے کہا، پاکستان کے عوام اور قیادت کی رفاقت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے عوام خوشی اور آزمائش دونوں مواقع پر ایران کے مخلص دوست ثابت ہوئے۔ امریکہ کو اب نہ ہرمز میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔
ہرمز میں چینی جہازوں کی آمد و رفت سے متعلق مسائل حل کر دیے۔ چین ایران کے درمیان سیاسی اقتصادی تعاون کو سراہتے ہیں۔ مودی کا ایرانی سپریم لیڈر کی آخری رسومات میں جانے سے انکار۔ بھارتی دوغلی پالیسی عیاں آیت اللہ علی خامنہئی کی آخری رسومات میں مودی کی عدم شمولیت اسرائیل اور بی جے پی کے گٹھ جوڑ کا واضح ثبوت۔ بھارتی جریدے دی ٹائمز آف انڈیا کے مطابق مودی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی آخری رسومات میں شرکت نہیں کرے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کی تدفین پر جانے سے انکار پر بھارت کے اندر سے بھی مودی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا دورہ ترکیہ۔ استنبول میں ترکیہ کی صنعتی تنظیموں کے اعلی عہدیداروں کی ملاقاتیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی چالک ہولڈنگ کے چیئرمین احمد چالک سے ملاقات۔ اقتصادی تعاون مضبوط بنانے، کلیدی شعبوں میں مزید سرمایہ کاری کے لیے عزم کا اعادہ۔ وزیراعظم نے ترک کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کا دائرہ کار بڑھانے کی دعوت دی۔ وزیراعظم کی یونین آف چیمبر اینڈ کمیونٹی ایکسچینجز آف ترکیہ کے صدر سے بھی ملاقات۔ ایک ملک جو کل تک دہشت گردی کے نام سے دنیا میں پہچانا جاتا تھا، وہ آج امن کے نام پہ پہچانا جا رہا ہے کہ ایک ایسا کلیش جو ہے، ایک ایسی جنگ جو ہے وہ چھڑنے سے روکی گئی جو نہ صرف ہمارا ریجن جو ہے اس کو انگلف کرتی، اس کو لپیٹ میں لے لیتی، بلکہ وے بیونڈ آر ریجن جو ہے، خطے جو ہیں دوسرے جو ہے وہ اس جنگ کی لپیٹ میں آ سکتے تھے، دنیا کا تباہی کا شکار ہو سکتی تھی۔ لیکن ہماری حکومت نے، فیلڈ مارشل ناصر منیر نے، وزیر اعظم شہباز شریف نے جس طرح ایک نئی شناخت دی ملک و قوم کو، پہلے فتح کی صورت میں ہندوستان کے اوپر اور پھر امن کے محاذ کے اوپر جو ایک تاریخی کارنامہ سر انجام دیا گیا، وہ آنے والی نسلوں کے لیے باعث فخر ہوگا، اور ہماری نصاب کی کتابوں میں یہ دونوں مارکے جو ہیں، جنگ کا مارکہ اور امن کا مارکہ، سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ پاکستان دنیا بھر میں امن کے نام سے پہچانا جا رہا ہے۔ پاکستان نے خطے کو بڑی جنگ سے بچایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ خطے کو تباہی سے بچانے میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا اہم کردار رہا۔ پاکستان نے خود سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ مارکہ حق میں کامیابی کی دنیا معترف ہے۔ گزشتہ 1.5 سال میں حاصل کی گئی کامیابیوں کی مثال نہیں ملتی۔ سیاستدان باہمی اختلافات کے بجائے ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کریں۔ قانون کی حکمرانی اور پاسداری ضروری ہے۔ پنجاب بار کونسل وکلا کے لیے بہتر اقدامات کر رہی ہے۔ کام کرنے والوں کے لیے شکوے شکایتیں بھی بنتی ہیں۔ کینسر، گردے، جگر، دل کی بیماریوں کے لیے علاج وکلا کا پرائیویٹ اور سرکاری اسپتالوں میں ہوگا۔ وکلا کی صحت کے حوالے سے وزیر صحت پنجاب سے بات کی ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا پنجاب بار کونسل کی تقریب سے خطاب۔ پنجاب شہریوں کی صحت اور ڈیموگرافی کی ڈیجیٹل میپنگ کرنے والا ملک کا پہلا صوبہ بن گیا۔ پنجاب کے 18 اضلاع میں 85% سے زائد پاپولیشن کی ہیلتھ اینڈ ڈیموگرافک پروفائلنگ کا عمل مکمل۔ وزارہ مریم نواز کی زیر صدارت ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کا اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ فعال کیتھ لیبس کی کارکردگی کی ہفتہ وار رپورٹ طلب۔ وزارہ مریم نواز نے کہا کہ صحت کی سہولیات اب اندھیرے میں تیر چلانے سے نہیں، 100% مستند ڈیجیٹل ڈیٹا کی بنیاد پر ملی۔ ایم کیو ایم آج بھی عوامی مینڈیٹ کے بجائے شارٹ کٹ سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ وفاقی مداخلت جیسے معاملات کو سیاسی دباؤ کے لیے استعمال کرنا ایم کیو ایم کی سیاسی بلیک میلنگ کا ثبوت ہے۔
سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا ڈاکٹر فاروق ستار کی پریس کانفرنس پر رد عمل میں کہنا ہے کہ ایم کیو ایم عوام کا اعتماد کھو چکی، اس کو اقتدار کی یاد ستا رہی ہے۔ فاروق ستار کو اپنی ناکامیوں کا ملبہ سندھ حکومت پر ڈالنے کے بجائے اپنے وفاقی اتحادیوں سے سوال کرنا چاہیے۔ پاکستان کو دہشت گرد حملوں کے خلاف اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بیان میں کہا کہ پاکستان کے حق دفاع کی عالمی حمایت اور دہشت گردوں کی حمایت اور سرپرستی پر طالبان رجیم ہزیمت کا شکار۔ امریکہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گرد کارروائیوں کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان کے عوام نے دہشت گردی کی جنگ میں بہت نقصان اٹھایا اور بے پناہ قربانیاں دیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین مسلسل استعمال ہو رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ٹاسک فورس برائے بحری اصلاحات کی نمایاں کامیابیاں۔ وزیراعظم کی ٹاسک فورس کے تحت اصلاحاتی عمل درآمد کمیٹی دسمبر 2024 میں قائم کی گئی تھی۔ اصلاحاتی عمل درآمد کمیٹی میں وزارت دفاع، بحری اور لاجسٹکس کے ماہرین سمیت متعلقہ اداروں کے نمائندگان شامل تھے۔ کمیٹی نے بندرگاہوں کے ماسٹر پلان، جہاز رانی، جہاز سازی، شپ ری سائیکلنگ اور ماہی گیری سے متعلق اصلاحات پر عمل درآمد کا آغاز کیا۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں معمولی کمی کر دی۔ پیٹرولیم ڈویژن نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرول فی لیٹر 1 روپے 97 پیسے سستا، نئی قیمت 297 روپے 53 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل بھی 1 روپے 97 پیسے سستا ہو کر 309 روپے 50 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مٹی کا تیل 4 روپے 9 پیسے مہنگا ہو گیا۔ پیٹرول اور ڈیزل پر عائد لیوی کی شرح میں رد و بدل کر دیا گیا۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی ناکافی قیمتوں میں کمی کو مسترد کر دیا ہے۔ روس نے یوکرین پر مزید حملے کر دیے۔ خبر ایجنسی کے مطابق روسی حملوں میں 30 یوکرینی ہلاک ہو گئے۔ روسی حملوں میں 90 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے۔ روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر ڈرونز اور میزائلوں سے بڑا حملہ کر دیا۔ یوکرینی حکام نے کہا ہے کہ حملے میں تقریباً 130 عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ روسی حملوں سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ حملے میں فوجی اور توانائی تنصیبات اور ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اور ریکارڈ توڑ گرمی نے فرانس کو جھلسا دیا۔ ہفتے میں اموات 29% بڑھ گئیں۔ فرانس میں جون کے آخری ہفتے کے دوران ریکارڈ توڑ گرمی کی لہر جان لیوا ثابت ہوئی۔ اموات کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ فرانس قومی صحت ایجنسی سانتے پبلک کے مطابق 22 سے 28 جون کے دوران ملک بھر میں مجموعی طور پر 2025 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ ابتدائی اعداد و شمار صرف الیکٹرانک ڈیتھ سرٹیفکیٹس پر مبنی ہیں۔ امکان ہے کہ حتمی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو۔